السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ البقرہ دوسرا پارہ، آیات مقدسہ 148 اور 49 اور 150 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم و شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تحویل قبلہ کے حوالے سے ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا تاریخی مسئلہ تھا۔ قبلہ تبدیل کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کی اتھارٹی ہے، لیکن جب رسالت بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہوئی تو یہود و نصارہ اس پر بھی پریشان ہوئے اور مخالفت شروع کر دی، اور پھر اگلے درجے میں جا کر اللہ رب العزت نے جب قبلہ تبدیل کر دیا بیت المقدس سے بیت اللہ الحرام کی طرف، تو پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن یہ جو تحویل قبلہ ہے، جہاں پر یہود و نصارہ کے لیے پریشانی کا ذریعہ تھا، وہاں پر بعض مسلمان جو سادہ ہیں ان کے لیے بھی پریشانی بن گئی، اور منافقین تو پیش تھے، کیونکہ یہ مرحلہ بہت بڑا تھا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا۔ تو جو سچے مسلمان ہیں ان کے اندر تو ایسا کوئی شک نہیں تھا، لیکن ایک طبیعت کے پیش نظر بعض اوقات ہوتا ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی ہو جاتا ہے کہ دین کا حکم ہم سمجھتے ہیں تو ٹھیک، لیکن اس میں لاجک کیا ہے جی، کیا وجہ ہے جی، ہمارے دل میں یہ بات آ جاتی ہے۔ تو وہ کوئی منافقت نہیں ہوتی، بلکہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، حکم سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو بعض طبیعتوں میں بھی یہ بات تھی۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں بھی آپ نے سنا، یہ حکم دے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام۔ ان آیات میں اللہ رب العزت پھر سمجھا رہے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر گروہ کے لیے، ہر قوم کے لیے وجہۃ ایک سمت رہی ہے، هو مولیھا، جس کی طرف وہ منہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ ہر قوم کا ایک قبلہ رہا ہے، ایک سمت رہی ہے، وہ اللہ نے طے کی تھی۔ تو جب اس قوم کے لیے، امت محمدیہ کے لیے قبلہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ الحرام کو بنا دیا، تو کیا پریشانی ہے؟ جب اللہ نے ساری امتوں کے لیے یہ قبلے بنائے تو پھر اس کے لیے کیا پریشانی ہے؟ فاستبقوا الخیرات،
اصل چیز ہے جب اللہ کا حکم آ جائے، اتھارٹی کا حکم آ جائے تو فوراً اس کو قبول کرو، اس کو تسلیم کر لو۔ اصل چیز یہ ہے اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں بھی تم ہیں یأتی بکم اللہ، اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تمہیں، اکٹھا کرے گا سب کو۔ ایک تو اب جہاں بھی پوری دنیا میں آپ ہوں گے تو اسی قبلے کی طرف ہونا ہے، سب کے لیے حکم ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اقدس تو وہ ہے، اتنی بڑی اتھارٹی ہے کہ انسان جہاں جہاں بھی ہوں، مشرق میں ہے، مغرب میں ہیں، شمال میں ہیں، جنوب میں ہیں، وہ اللہ کے پاس جمع ہوں گے۔ تو وہ اللہ ساری سمتیں اس کے لیے ہیں، وہ ایک اتھارٹی رکھتا ہے، وہ آل ان آل اور خود مختار ہے، تو پھر اس کے حکم کو مانو اور فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ قدیر وہ قدرت ہے جو ختم نہیں ہوتی، ہر چیز پر قدرت۔ اگلی دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے پھر حکم ارشاد فرمایا، پہلے بھی گزر چکا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ، اور پھر دوبارہ آ گیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں گے، باہر جائیں گے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس آپ اپنے منہ کو، چہرے کو مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں۔ تو دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ ہوں گے، مسجد الحرام اب آپ کا قبلہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اللہ رب العزت بار بار یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اِنَّ بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے ہے، اور بے شک البتہ یہ حق ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے، من ربک، اللہ کا حکم۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو، اللہ کو بے خبر نہیں ہے۔ اگر کوئی بھول کے کسی کے دل میں بات آئی، طبیعت کے پیش نظر آ گئی کہ یہ تحویل قبلہ کیوں ہے، تو اللہ معاف فرمانے والے ہیں۔ اور منافقین کا ایک گروہ اور یہود و نصارہ جو اس کو حق نہیں سمجھتے، پراپوگنڈا کرتے ہیں، تو اللہ کو وہ بھی پتہ ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، پہلے فَوَلِّ وَجْهَكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، یہ تیسری دفعہ حکم دے دیا گیا، اور پھر سب انسانیت کو حکم ہے فَوَلُّوا، پس پھیر لو تم وجوہکم، اپنے چہرے، شطرہ، اسی کی طرف، اور یہ ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ مسجد الحرام کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی دلیل، کوئی الزام۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور تم اللہ کو اتھارٹی سمجھتے ہوئے، اس کا حکم سمجھتے ہوئے، اس کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہو۔ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو اتھارٹی سمجھتے نہیں ہیں، اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں، جو ہٹ درم ہیں، ضدی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑے واضح ارشاد فرما دیا، فَلَا تَخْشَوْهُمْ،
آپ ان لوگوں سے مت ڈرو، وخشونی، آپ مجھ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو، یہ جو مرضی پراپوگنڈا کرتے رہیں۔ میرے عزیزو، اکثر تو لوگ پراپوگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جیسے مسلمان تو ایک منٹ میں میڈیا کا شکار، آج کل سوشل میڈیا ہے، جس کے خلاف پراپوگنڈا شروع ہو جائے ہم متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، پراپوگنڈے سے مت ڈرو، لوگوں کی باتوں سے مت ڈرو، یہ سمجھو کہ اللہ کا حکم ہے، وَخْشَوْنِي، میرا حکم ہے، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اور تاکہ میں مکمل کر دوں اپنی نعمت، علیکم، تم پر۔ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ حق۔ اللہ کی نعمت سچی رہنمائی۔ پیچھے آپ نے پڑھا، اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ جو امت وسط ہے، نگران رہنما امت، اللہ نے ان کو امت وسط بنایا، نگران بنایا۔ اب یہ امت وسط اعلیٰ عدل کا سیاسی نظام قائم کرے گی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بھائی آپ اپنی نگرانی کو کیسے قائم کرو گے؟ اس کا سسٹم تو ہونا چاہیے نا۔ امت وسط کا جو وصف اللہ نے ارشاد فرمایا، معیار ارشاد فرمایا، اب یہ عملاً کس طرح کام کریں گے؟ اس کے لیے حکمت ہے، اس کے لیے سیاسی عدل کا نظام ہے، معاشی عدل کا نظام ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، یہ میری نعمت یعنی سچی رہنمائی، حق، اس کو مکمل کرنا ہے، اس کی بالادستی کرنی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم درست راستہ اختیار کر لو، سچی رہنمائی اختیار کر لو، صراط مستقیم اختیار کر لو۔ اور میرے عزیزو یاد رکھو، صراط مستقیم، ہدایت، رہنمائی، حق، یہ صرف بیانیے کا نام نہیں ہے، اس کا عملی نظام ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ بالادستی، اللہ کی بالادستی ہوگی تو پھر اس سچی رہنمائی کو سمجھا جائے گا۔ اللہ رب العزت اعلیٰ فہم اور شعور عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔